بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کون سے ایسے واقعات پیش آئے جو انتہائی حیرت انگیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سب سے پہلے سجدہ حالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، زبان پر جاری کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے، تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا کے تمام کینسے اور دیگر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مقامات منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانی کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس ہو گئے۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی جو کاشان میں ہے، وہ خشک ہو گئی، اور وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا، محل کسرا میں پانی بھر گیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسرا کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے، اور تاکہ کسرا شکافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی رات کو فارس کے عظیم عالم جسے موبزان موبز کہتے تھے، خواب میں دیکھا کہ تندو سرکش اور وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں، انہیں بلاد فارس میں متفرق کرتے ہیں۔ اس نے اس خواب کا ذکر بادشاہ سے کیا۔ بادشاہ نوشیروان کسریٰ نے ایک قاصد کے ذریعے سے اپنے ہیرا کے گورنر نعمان بن منظر کو کہلا بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک خواب دیکھا ہے، تو کسی ایسے عقل مند اور ہوشیار شخص کو میرے پاس بھیج جو اس کی اطمینان بخش تعبیر دے کر مجھے مطمئن کر سکے۔ نعمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمرو الغسانی کے جو کہ بہت لائق تھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح سے تمام واقعات بیان کیے اور اس سے تعبیر کی خواہش کی۔ اس نے بڑے غور و خوض کے بعد عرض کیا، اے بادشاہ، شام میں میرا ایک رشتہ دار ستی کاہن رہتا ہے اور اس فن کا بہت بڑا عالم ہے، وہ صحیح جواب دے سکتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ نوشیروان نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ فوراً شام چلا جائے۔ چنانچہ وہ روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور بروایت ابن واضح باب جابیہ میں اس سے اس وقت ملا جب کہ وہ عالم احتضار میں تھا۔ عبد المسیح نے کان میں چیخ کر اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے جو نوشیروان کی نسل کے 14 مرد و زن حکمران کنگروں کے عدد کے مطابق حکومت کر چکیں گے، تو یہ ملک اس خاندان سے نکل جائے گا۔ سو میں حفاظت نفسہ یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ دوستو، ان واقعات کو جان کر ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہستی اس کائنات میں نہیں ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔